الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعید لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 7 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ سورہ یونس ہے، پارہ 11 ہے۔ فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، تم سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، یعنی یہ پکی بات ہے کہ جو آیا ہے اس نے کہاں جانا ہے؟ واپس اپنے رب کے ہاں واپس جانا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعید، بے شک وہی ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، بے شک وہی ابتدا کرتا ہے کس چیز کی؟ پیدائش کی۔ ثم یعید، پھر وہی دہرائے گا اسے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جزا دے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا، ان کے لیے کیا ہوگا؟ کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا۔ بما كانوا یکفرون، اس وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے نہیں دے گا بلکہ وجہ وہ کفر ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کے لیے جس طرح وحی کا نزول کسی انسان کا شرف نبوت سے مشرف ہونا محل تعجب تھا، اسی طرح قیامت کے وقوع پذیر ہونے کی بات بھی ان کے فہم سے بالاتر تھی۔ یہاں انہیں اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ لا محالہ تمہیں قیامت کے روز بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونا ہوگا، ساتھ ہی انہیں یہ بتا دیا کہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کر کے جواب دہی کے لیے حاضر کرنے والی وہی ذات ہے جس نے پہلے خلعت وجود سے نوازا جب تم کچھ نہیں تھے، اور جو ایمان لائے۔ یہاں وقوع قیامت کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ قیامت کو قائم کرنے کی حکمت کیا ہے۔ سوال ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کیوں قائم کی، یا قیامت کو قائم کرنے کی کیا وجہ تھی؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہاں وقوع قیامت کی حکمت بیان کی جا رہی ہے تاکہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کا اجر اور بروں کو ان کی برائیوں کی سزا ملے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، اور کوئی برا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس برے کی سزا بھی ہمیں دے گا۔ یعنی کوئی بندہ یہ ذہن میں نہ رکھ لے کہ جناب مجھے سزا نہیں ملے گی یا مجھے اجر نہیں ملے گا، یہ بات نہیں، بلکہ جو اچھا کرے گا اسے اجر ملے گا، اور جو برا کرے گا اس کو کیا ملے گی؟ سزا۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل خیر و صلاح کو ان کے اعمال حسنہ کا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا، ان کی زندگیاں علائم و مصائب سے گری ہوتی ہیں، اور کئی فاسق و فاجر عیش و عشرت سے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی نیک لوگ جو ہے وہ بڑی تنگی میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی فاسق و فاجر لوگ جو ہے وہ عیاشیوں میں ہوتے ہیں۔ ان کے اعمال بد پر انہیں سزا نہیں ملتی۔ اگر اس دنیا کے بعد دار الآخرت نہ ہو
تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیبا نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اس دار فنا کے بعد دار بقا ہو، جہاں ہر شخص کو اس کے اعمال نیک و بد کا بدلہ ملے۔ قیامت پر ایمان انسان میں اعمال بد سے نفرت پیدا کرنے اور اعمال حسنہ کی ترغیب دلانے میں بہت ہی مؤثر ہے۔ بندے کو پتہ ہو نا میں نیک کروں گا تو مجھے اللہ اس کی جزا دے گا، اور اگر میں برا کام کروں گا تو اللہ مجھے اس کی سزا دے گا، اور یہ لازمی چیز ہے اور بہت بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا یہ سارے کا سارا میں کر ہی اس لیے رہا ہوں کہ تاکہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ انصاف کے ساتھ نیک اعمال کرنے والوں کو اور ایمان لانے والوں کو اس کی جزا دی جائے۔ هو الذی جعل الشمس، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو، ضیاء درخشاں روشن، والقمر نورا اور چاند کو نور، وقدرہ منازل اور مقرر کی اس کے لیے منزلیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان لو گنتی برسوں کی اور حساب، یعنی تمہارا حساب و کتاب اس سے ہی چلتا ہے، سورج اور چاند سے۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے مگر اسے حق کے ساتھ۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کمال کے اس بات کے لیے جو طرز استدلال اختیار کیا وہ دنیا بھر کے فلسفیوں اور اہل علم کے طرز استدلال سے جدا ہے، قوت و تاثیر میں بھی اور وضاحت و بیان میں بھی۔ یہاں ہمیں پیچیدہ فنی اصلاحات کا نشان نہیں ملتا، یہاں دل میں اتر جانے والی صاف صاف باتیں ہوتی ہیں جن سے عالم بھی اور ان پڑھ بھی اپنی اپنی استعداد کے مطابق یکساں طور پر مفید ہو سکتا ہے۔ یہاں بھی قدرت الہی کی چند نشانیاں بیان کر کے ان میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کون سی آنکھ ہے جو صبح کے وقت مشرق کے افق سے سورج کو ابھرتے ہوئے نہیں دیکھتی؟ جو ابھرتا ہے تو سارا جہاں جگمگا اٹھتا ہے۔ زندگی حرارت ہر شے کے رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے، پھر وہ اپنی مقررہ راہ سے گزرتے ہوئے شام کے وقت مغربی افق میں ڈوب جاتا ہے۔ کون سی آنکھ ہے جس نے رات کے وقت چاند کو اپنی پہلی کرنیں بکھیرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ سورج اور چاند دونوں عرصے دراز سے مصروف گردش ہیں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنے وقت پر طلوع و غروب نہ ہوتے ہوں یا انہوں نے اپنے مقررہ راستے سے سر منہ انحراف کیا ہو۔ کیا ان کا پیدا کرنے والا علیم و حکیم اور سمیع و بصیر نہیں؟ یقیناً ہے۔ آگے فرمایا کہ والقمر نورا، چاند کو نور بنایا۔ اس آیت میں اس کی تدبیر کی چند شانیں بیان کی جا رہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا مشاہدہ کرنا ہو تو آفتاب جہاں تاب کی طرف دیکھو، ماتاب عالم افروز کا ملاحظہ کرو۔ سورج کو دیا اس نے بخشی ہے، چاند کو روشنی اس نے مرحمت فرمائی ہے۔ سورج کی کرنوں کو اپنی تاثیر ہے اور چاند کی روشنی کی اپنی تاثیر جو اہل علم سے مخفی نہیں۔ پھر ان کو پیدا کر کے اور روشن کر کے آوارہ نہیں چھوڑا، بلکہ ان کا راستہ متعین کر دیا، ان کے لیے منزلیں مقرر کر دیں۔ یہاں ایک امر غور طلب ہے کہ سورج کی روشنی کے لیے ضیاء کا لفظ اور چاند کی روشنی کے لیے نور کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو ذاتی ہو، اور نور اس کو کہتے ہیں جو ذاتی نہ ہو بلکہ کسی دوسری چیز سے حاصل ہو۔ کیونکہ سورج کی روشنی ذاتی ہے اس لیے اس کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا، اور قمر کی روشنی سورج سے مستفاد ہے اس لیے اس کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا۔ کیا تو سبحان اللہ بعد میں سمجھا دیتا ہوں۔ چاند زمین کی گرد گردش کرتا ہے اور اپنی گردش کے فلک کو 27 دن 7 گھنٹے اور 47 منٹوں میں طے کرتا ہے، لیکن اسے اس جگہ پر پہنچنے کے لیے جہاں وہ سورج سے نور حاصل کر سکے مزید 1-2 دن لگتے ہیں، اس لیے نیا چاند 29-30 دن کے بعد دکھائی دیتا ہے۔ علماء فلک نے چاند کے لیے 28 منزلیں مقرر کی ہیں اور ہر منزل کو اس کے ستارے یا ستاروں کے مجموعہ سے موسوم کیا ہے۔ یہاں وہ ہر رات پہنچ جاتا ہے، چنانچہ علماء عرب نے اس کی منازل کے مندرجہ ذیل نام مقرر کیے ہیں: الشرطان، البیتیان، السریہ، الدبران، النفع، النقع، نع، الزراء، النشرہ، الطرف، الجبہ، الزبرارہ، الصرفہ، العباء، السماک، الاعزال، الغفرہ، الزبانی، اکلیل، القلب وغیرہ، یہ سارے 28 نام انہوں نے کیے ہیں۔ پھر انہیں 12 مشہور برجوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں حمل، سورہ، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی اور دلو اور ہود۔ اسی طرح ہر برج
3.5 منزلوں پر مشتمل ہوگا. جب تک چاند ان منزلوں میں ہوتا ہے وہ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. پھر اگر مہینہ 29 کا ہو تو 1 رات، اور اگر 30 کا ہو تو 2 رات نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے. پھر آج سرے 9 منزل اول سے گرد شروع کر دیتا ہے. ان کے لیے منزلیں متعین کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ تم سالوں کی گنتی کر سکو، اپنی کھیتی باڑی کاروبار کے لیے مہینے اور دن مقرر کر سکو. دن رات کا تعین سورج کی یومی گردش سے ہوتا ہے، اور مہینے اور سال کی پہچان چاند سے ہوتی ہے. اسلام نے اپنے بیشتر احکام کی بنیاد قمری سال پر رکھی ہے، کیونکہ اس کا جاننا ہر ایک کے لیے یکساں طور پر آسان ہے. ہلال طلوع ہوتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.